چند اور نشانیاں. قیامت کی چند اور علامات ہیں جو قیامت سے کچھ عرصہ قبل ظہور میں آئیں گی. جب بھی یہ علامتیں شروع ہوں گی تو ان کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ علامتیں قلیل عرصے میں ایک کے بعد ایک پیش ہو کر رہیں گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی کا ظہور یہ ہوگا کہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت دابت الارض کا خروج ہوگا. ان میں سے جو بھی پہلے ہوگا دوسرا فوراً ہی اس کے بعد ہوگا، یعنی ساتھ ساتھ ہیں دونوں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کی بڑی علامات کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا. سورۃ الانعام 158. یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا خود تمہارا پروردگار آ جائے یا تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں. جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں گی اس دن کسی انسان کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو، یعنی جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو. بخاری میں ہے جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہوگا قیامت نہ آئے گی. ٹھیک ہے، جب تک سورج ویسٹ سے نہیں نکلے گا قیامت نہیں آئے گی. جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور سب لوگ اس کو دیکھ لیں گے تب کسی انسان کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، نہ کسی کی نیکی کام دے گی جس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہوگی. دیکھیے اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ایک یہ علامت، پھر دجال کا نکلنا، پھر دابت الارض کا نکلنا. ٹائم پیریڈ کوئی بھی نہیں بتایا گیا نا کہ کب یہ ہونے لگ جائے، اور پہلی بڑی علامت یہی نکلے گی. تو اس لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے. کل میں اتنی حیران ہوئی کہ دن میں اتنی سخت گرمی تھی اور شام میں ایک دم اتنے بادل اور ہوائیں اور یک سب کچھ چینج ہو گیا. تو میں سوچتی کہ کل صبح تو امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ شام میں یہ ہوگا. کبھی صبح اٹھتے ہیں تو کچھ سے کچھ ہوا ہوتا ہے. تو انتظار نہیں کرنا چاہیے. لیسن وہی ہے جو کل ہم نے نکالا تھا کہ نیکی کے مواقع کو بھرپور استعمال کریں، کسی دھوکے میں نہ رہیں. سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی، اور ان قریب وہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. وہ اجازت طلب کرے گا تو اس کو اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا ادھر ہی واپس لوٹ جا، آگے نہیں جا سکتا، الٹا چل پڑے گا. چنانچہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا. پس یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تشریح ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، وہاں جا کے بالآخر ٹک جائے گا. یہ جو دابت الارض ہے اس کے بارے میں تفسیر میں آپ نے پڑھ رکھا ہے. قرآن مجید میں سورۃ النمل میں آتا ہے آیت 82 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. ایک جانور نکل آئے گا اور وہ کہے گا فلاں فلاں جو ہے نا وہ آیات پر یقین نہیں رکھتا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ماں باپ کو جھٹلا رہا ہو، وہ سین دیکھا ہے کبھی؟ تو اسے کتنی امبیرسمنٹ ہوتی. تو اگر کوئی جانور اٹھ کے کہے کہ فلاں جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابت الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے تو وہ جواب دے گا یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشانی لگی ہوئی ہے.
ابھی ہر ایک اسٹیمپڈ ہوگا، ہر ایک کے اوپر بار کوڈ ہوگا کہ کون کیا ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے. استغفر اللہ. میں سوچتی ہوں کہ یہ تو پھر دنیا نا، اور آخرت، حشر کا میدان، اس دن جب لوگوں کے بالکل ہی چھانٹی ہو جائے گی. وامتاز الیوم ایھا المجرمون. ویسے تو چھوٹی چھوٹی جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی بڑا نکھار دیتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی خود بھی دھوکے میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ ہاں اس نے اگر جھوٹ بول دیا یا وعدہ خلافی کر دی یا خیانت کر دی تو یہ وجہ ہوگی. وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو تعویلیں دیتے رہتے ہیں. ہیں تو یہ ساری منافقت کی علامتیں نا، مگر ہمیں نہ اپنے پہ یقین آتا نہ کسی اور پہ. ملا جلا سا معاملہ ہے. تو قیامت کے دن تو پوری چھانٹی ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے بھی جیسے کل پرسوں بھی ہم نے پڑھا کہ مومن اور کافر دو بڑے گروہوں میں، خیموں میں بٹ جائیں گے، اور پھر مختلف طریقوں سے لوگ الگ الگ ہوں گے. کوئی دجال کے ساتھ ہوں گے، کوئی اس کے خلاف ہوں گے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، کوئی دوسرے لوگ ہوں گے. اور پھر یہ دابت الارض اٹھ کے نشان لگا دے گا. اور اس کے بعد پھر یوں لگتا ہے نا جیسے آہستہ آہستہ پریپریشن ہو رہی ہے اس بڑے دن کی جب ہر چیز نمایاں ہو جائے گی اور واقعی لوگ اپنی اصل پہ آ جائیں گے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ سب ہو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو ایک کرنے کی کوشش. میں یہ سوچی تھی کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز سے دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلت ہے. یعنی برے سے برا کرنے والے کے پاس بھی نہ کچھ عزت کا معیار ہوتا ہے، چاہے خود ساختہ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہ ذلیل ہو. اور لیکن یہ اتنی خوفناک بات ہے نا جو آج پتہ چلی ہے کہ یعنی باقاعدہ نشان لگا دینا کہ کوئی کسی قسم کا وہ باقی ہی نہیں رہے گا. یعنی ابھی تو سب کا معاملہ ملا جلا ہے نا. ہمیں نا شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں؟ کیونکہ انسان کیوں اپنے آپ کو ایسی چیز میں ڈالے کہ جس سے اس کا معاملہ مشتبہ ہو. تقویٰ یہی ہے نا، دا ما یریبک الی ما لا یریبک. ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی. اصل میں تو چونکہ اللہ نے پیدا امتحان کے لیے کیا نا، یہ سارے امتحان ہے نا کہ کرتے کیا ہیں ہم. لیبلوکم ایکم احسن عملا. سوال کرو، یہ اس وقت عافیت کا ہی وقت ہے اور ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم پہلے اس پہ شکر ادا کریں کہ ہمیں عافیت کا ایک وقت ملا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ہر وقت فتنوں کو ڈسکس کریں گے. آج کل کے زمانے میں یہ فتنہ ظاہر ہو گیا. یہ اتنے بڑی بڑی چیزیں جس میں کوئی عمل کے قابل ہی نہیں رہے گا کہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے وہاں پہ کون سا وضو کا پانی مل رہا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ سب سے پہلے کہ عافیت کا وقت کا شکر ادا کریں کہ ہم عافیت کے وقت میں اپنے آپ کو تسلی دیں کہ ہم نہیں، ہمارے برے حالات اس طرح کے جس طرح کے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد عمل کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں. بالکل، ویری رائٹ. ہمارا مسئلہ ایک اور بہت بڑا یہ ہے کہ ہمیں نعمتوں کا شکر نہیں کرنا آتا. جو کچھ ہمیں ملا ہوا نا اس کی قدر ہی نہیں. آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ بجلی کب جاتی اور کب آتی، اور چند فٹ کے فاصلے پر جو بستیاں ہیں وہاں کوئی جنریٹر نہیں ہے. آپ کو ہر وقت پانی ملتا ہے. ان سے پوچھئے جو کئی کئی میل سے پانی لے کر آتے ہیں. دن رات آپ قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں. کس کے پاس اتنا وقت اور فرصت ہے کہ واقعی اتنی یکسوئی سے یہ سب کچھ حاصل کر سکے؟ اس کے باوجود بھی اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم صرف ایک منفی چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنا سارا وقت اسی میں ضائع کر دیں تو کیا ان نعمتوں کا حساب نہ ہوگا؟ پوچھنی ہوگی کہاں بھاگ کے جانا ہے. اور اگر ہم کہیں بھاگ کے جاتے بھی ہیں دنیا میں، کون سی جگہ ایسی کہ جہاں مشکل نہیں؟ مجھے اس خطے کا نام بتا دیجئے کہ جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. کوئی جگہ ہے ہی نہیں. تو حالات کا شکوہ، لوگوں کا شکوہ، گرمی کا شکوہ، سردی کا شکوہ، بیماری کے شکوے شکایتیں، اس ساری بلیم گیم کو چھوڑ دیں کہ اپنی ہر کوتاہی کا ذمہ دوسروں پہ ڈال کے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی عادت چھوڑ دیں. نظر اس پہ رکھیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، پوچھ کس کی ہوگی، میرا فرض کیا بنتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. جتنی بڑی ان لوگوں کے لیے آزمائش ہوگی اس دور کے تو اتنا ہی بڑا ان کو اجر ملے گا، یا اس کیوں نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر لیں گے تو پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے شر سے بچایا ہوگا، تو ان کے منہ پہ ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں جو درجات ملیں گے ان کا ذکر کریں گے
اب درجات کا لفظ آتا ہے تو بہت بڑے درجے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی مشکل سے گزرے ہوں گے. جی، کیونکہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا درجہ ہوتا ہے. سزا میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو بات ہم بار بار کریں نا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایک شکایتی رویہ ہے ہمارا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے ہم نے ہر ایک انسان نے نا اپنے اپنا ایک مقام خود ہی ذہن میں اپنے طریق بنایا ہوا ہے کہ یہ ڈیفائن ہے پروٹوکول، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے. اس کی کبھی بنیاد ہم نے سوچی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ابھی یہ نشان لگنے والی بات تھی تو میں اتنا ڈر سا لگ رہا تھا کہ ابھی اس ہال میں اگر ہمیں کوٹ کے کہے نا کہ آئیں ذرا آپ کو نشان لگاتے ہیں، آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، تو کیا حال ہوگا ہمارا. تو پہلے اپنے پروٹوکول ڈیفائن کرنے سے پہلے یہ بھی سوچیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں. ویری رائٹ. جو فتنہ ظاہر ہونے کے بعد جو اعمال کریں گے وہ ان کو فائدہ نہیں دیں گے. اور اس وقت جو انسان سوچے گا نا کہ ابھی کوئی مجھے زیادہ نیگیٹو نہیں سوچنا، پازیٹیو سوچنا ہے، ہمیشہ اچھے اعمال کرنے ہیں، وہی اس وقت پازیٹیو سوچ سکے گا. جو آج کل کے حالات میں اپنی ایک عادت بنا لے گا نا کہ میں نے نیکیاں کرنی ہیں چاہے جو مرضی ہو جائے، وہی اس وقت میں کر سکے. کل کسی خاتون کا فون آیا مجھے، تو کچھ اپنے حالات کی وجہ سے پریشان تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں. وہ رات میں صرف 2-3 گھنٹے سوتی، روزانہ تہجد پڑھتی، روزانہ پوری ایک منزل قرآن کی پڑھتی، 7 دن میں ان کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے، اور بھی جو خیر بھلائی کے کام ہے سارے کرتی. لیکن اس کے باوجود ان پر ایک کوئی آزمائش ہے جس کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے. تو میں سوچ کے دنگ رہ گئی کہ اتنی تکلیف کے باوجود اتنا اسٹرکٹ اپنے آپ کو اس پہ رکھا ہوا ہے کہ جو فارغ وقت ملتا ہے سارا دن قرآن پڑھنے کا، منزل 7 پاروں کی ہوتی ہے تقریباً، اور وہ باقی گھر کے کام کاج بچوں اور چیزوں کے ساتھ وہ پوری کر لیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا کہ میں نے روز یہ پڑھنی ہے اور روز تہجد پڑھنے ہیں. تو جو لوگ اب بھی دنیا میں ایسے ہیں وہ حالات کے شکوے میں نہیں روتے دھوتے بیٹھے رہتے، انہوں نے جو کرنا وہ کرتے رہتے ہیں. کیسے کیسے لوگ ہیں. اب کسی کے منہ پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ اس کے حالات کیا اور اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے. تو یہ اصل میں ہم نے خود کو خود ڈھیل دی. اینڈ آف دا ڈے پھر یاد رکھیں اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہے. ساری دنیا کو بھی الزام دے دینا آپ، تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کیا پوچھا جائے گا؟ آپ نے کیا کیا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اب اس وقت بھی جو تھوڑا سا میں آگے پڑھنے لگی ہوں نا، تو ہو سکتا ہے آپ کہ ہائے اب تو بس کر دیں، لیکن تھوڑی دیر سوچ لیں تو کیا ہوا، یہ وقت 10 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا. تو وہی جو تکلیف ہے نا وہ آپ کے آرام میں بدل جائے گی. صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. وہ جیسے انہوں نے کہا نا، ہم نے ایک اپنا خود سٹینڈرڈ قائم کیا ہوا ہے نا اپنے بارے میں، یا اپنا آپ کو ایک اس میں رکھا ہوا ہے کہ یہ تو ہمیں ملنا ہی چاہیے. جب ہم ایک کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں اب تو چھٹی ملنی ہی چاہیے. آغاز قیامت. قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں جو آیات ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کی ابتدا ہولناک زلزلوں سے ہوگی. قیامت جس وقت آئے گی زمین میں انسانی زندگی پوری طرح رواں دواں ہوگی. سب سے پہلے انسانی آبادیاں اجتماعی خوف کا شکار ہوں گی اور ہر طرف اتنی دہشت پھیل جائے گی کہ ماں اپنی فطری محبت کے باوجود اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. خوف اور دہشت کے اثر سے حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے. ایسا لگے گا کہ لوگ سمجھ بوجھ کھو چکے ہیں اور سب نشے میں. کبھی آپ کو پہاڑی راستے پہ جاتے ہوئے سکنس ہوئی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہلنے کی وجہ سے نا، جرکس کی وجہ سے. تو زلزلوں کی کثرت ہوگی اور اتنے جھٹکے ہوں گے کہ ہوش گم ہو جائیں گے. اور اگر کوئی اس ایکسپیرینس سے گزرا ہو، ریسنٹلی میں گزری ہوں، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، جیسے اندھیرا سا چھا گیا سب. تو اس وقت میں موت کا ایکسپیرینس کر رہی تھی نا کہ موت کیسے ہوگی. تو اسی کو آپ دیکھیے کہ جو لوگ زندہ ہوں گے ان کا حال اس وقت کیا ہوگا. جھٹکے لگ لگ کے کہ ایسی مت ماری جائے گی کہ بچے جو ماں کسی وقت نہیں بھولتی ان کی بھی ہوش نہیں رہے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. سورۃ الحج آیت 20. اور وہ یوں لگے گا جیسے نشے میں ہو، اور تم دیکھو گے لوگوں کے کہ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا. ان زلزلوں کی تائید قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت سے ہوتی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
سورۃ الزلزال آیت 1-3. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں رائج قوانین میں تبدیلی آ جائے گی. یعنی جب انسانی زندگی کی مقررہ میعاد ختم ہوگی تو ان قوانین کی مدت بھی ختم ہو جائے گی. مثلا زمین کی ہولناک لرزش کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانیں چٹک جائیں گی، پہاڑ کٹے پٹے ٹیلوں اور پھر ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے اور بالآخر سراب ہو جائیں گے اور زمین ایک چٹیل میدان کی صورت رہ جائے گی. اسی طرح سمندر پھٹ جائیں گے اور ان کا پانی بہہ نکلے گا، پھر بھاپ بن کر اڑ جائے گا. سیاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ان کی رفتار تبدیل ہو جائے گی. چاند سورج یکجا کر دیے جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. پھر بساط آسمان اس طرح لپیٹ دی جائے گی جس طرح کاغذات بڑی فائل میں سمیٹ دیے جاتے ہیں، یعنی رول کر دیے جاتے ہیں. نفخ، قرآن مجید میں 3 قسم کے سور پھونکنے کا ذکر ہے. نفخ فضا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان کے کل باشندے دہشت زدہ ہو جائیں گے، سخت خوف ہوگا. پھر نفخۃ الصعق، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب ذی حیات مر جائیں گے. پھر ایک زمانہ بیت جائے گا جس کی مدت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنا عرصہ لوگ مرے رہیں گے. پھر نفخ قیام لرب العالمین، تیسرا سور پھونکا جائے گا. یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا سور ہے. اس کے اثر سے سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. سخت ترین پیشی، دوسری زندگی کے بعد مخلوق قبروں سے نکل کر ایک میدان میں اکٹھا ہوگی. یہ حشر کا میدان کہلائے گا. یہی ان کی قسمت کا فیصلہ سنایا جائے گا اور ان کے کردار کی سزا یا جزا ملے گی. میدان حشر میں لوگ قبروں سے ننگے بدن، ننگے پیر اور بغیر ختنہ ہوئے اٹھے ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، الانبیاء 104. جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، یقیناً ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، قیامت کے دن سفید گیہوں یعنی گندم کی روٹی جیسی صاف اور چپٹی زمین پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا. یعنی زمین ایک ٹکیا کی طرح ہو جائے گی جیسے روٹی ہوتی ہے. اس زمین میں کسی قسم کا نشان نہ ہوگا. روٹی پہ تو نشان بھی ہوتے ہیں نا، لیکن گھڑی ہوئی روٹی کو سمجھو جو پکنے سے پہلے ہوتی. بخاری اور مسلم. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ برہنہ بدن اور بغیر ختنے کے اٹھیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا. مسلم اور بخاری. اس دن اللہ کے منکر اور کفار اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے جیسا کہ ارشاد ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور قیامت کے دن ان کو اوندھے منہ، گونگے، بہرے اور اندھے بنا کر جمع کریں گے. سورۃ بنی اسرائیل 97. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، کافر کو منہ کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ فرمایا، جس پاک ذات نے اس کو دنیا میں 2 پیروں سے چلایا، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ قیامت کے دن اس کو منہ کے بل چلائے؟ بخاری اور مسلم. اس دن آفتاب یعنی سورج لوگوں کے قریب ہوگا. سورج کی تپش اور دھوپ سے محشر میں ایک اور قیامت برپا ہوگی اور آدمی کا پسینہ 70 گز تک زمین پر پھیلا ہوگا. ابھی کے پسینے سے کیسے ہم ڈرتے ہیں اور کتنا گھبراتے ہیں، وہاں کیا عالم ہوگا. چنانچہ حضرت مقداد بن اسود سے منقول ہے، کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، قیامت کے دن آفتاب لوگوں سے اتنا قریب کر لیا جائے گا کہ بقدر 1 میل کے رہ جائے گا. لوگ اپنے اعمال کے بموجب پسینے میں ہوں گے. پسینہ اعمال کے مطابق، اللہ کی نافرمانی جتنی اتنا ہی پسینہ. کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک، اور کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی. کبھی آپ نے دیکھا کہ منہ سے اگر کوئی قطرہ اتر کے ذرا سا بھی منہ کے قریب جائے تو کتنی سخت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ کیا منہ کے پاس آ گئی چیز. تو یہاں پر یہ ہے کہ منہ میں پسینے کی لگام ہوگی. یہ کہتے ہوئے جناب رسالت مآب نے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا، اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا. معاملات کا فیصلہ. روز محشر جب تمام لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا.
اور خوف اور دہشت سے ہر ایک پریشان ہوگا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اس کا فیصلہ جلدی سنا دیا جائے تاکہ محشر کی سختی اور دیر تک کھڑے رہنے کے عذاب سے بچ جائے. اب دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے جہاں بھی کہیں ہمیں تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑے, ویٹنگ ایریا, چاہے وہ ناشتہ لینے کی بات ہو یا کینٹین میں کھڑے ہونے کی یا کسی بھی جگہ, کہ پہلے مجھے سرو کر دیا جائے, پہلے میری باری آ جائے. اور وہاں بھی انسان کیا چاہے گا, بس مجھے فارغ کر دیا جائے یہاں سے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. سورۃ المرسلات 11-15. اور جب سب پیغمبر جمع کیے جائیں گے, کس کے لیے دیر ہو رہی ہے؟ فیصلہ کے دن کے لیے. اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. انتظار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دی جائے گی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا, میزان عدل قائم ہوگا اور حساب کتاب ہوگا. اصل بات یہ کہ ہمیں وہ دن یاد نہیں, اس لیے ہم یہاں مستیاں کر رہے ہیں خوب مختلف طرح کے غلط کام, دھوکے بازیاں اور ڈھٹائی کا ثبوت دینا اور منمانیاں کرنا اور خود سے تعویلیں کر کے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنا, کیونکہ وہ دن بھولا ہوا ہے. جس دن اس دن پہ یقین آ گیا نا, وہ بالآخرۃ ہم یوقنون, اس دن عمل بھی بدل جائے گا. کچھ مائیں اس پریشانی میں رہتی ہیں کہ چھٹیاں ہونے والی ہیں بچوں کو, تو ہم کیا کریں گے, ہم بھی پڑھنا چھوڑ دیں, ہم بھی گھر بیٹھے اور ہمارے بچے بھی. تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی فارمل چھٹیاں ہو بھی جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک کلاس میں اپنے بچے کو ساتھ بٹھا کے کچھ نہ کچھ ضرور سنوا دیں, اور اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے عمل میں آپ سے بھی بہتری ہو. اور اتنا تو ہمیں اپنے بچوں پہ کنٹرول ہونا ہی چاہیے کہ تھوڑی دیر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. آخر ہم نے انہیں جنم دیا, انہوں نے تو ہمیں جنم نہیں دیا. یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام